شاہ میر کو ایسا لگتا ہے کہ نواب اب اس کے باپ نوروز آدم کو کبھی آزاد نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اپنے خاص بندے کو چھڑوا نہ لے۔ اس لیے وہ ایس ایچ او میر حسن کے ساتھ مل کے یہ پلان بناتا ہے کہ وہ نوابوں کی حویلی پہ ایک زبردست حملہ کرے گا تاکہ وہ اپنے باپ کو نوابوں کے چنگل سے آزاد کروا سکے۔ ایس ایچ او میر حسن شاہ میر کو کہتا ہے کہ نوابوں کی حویلی پہ حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور یہ کہ اس کے بندے اسلحے سے لیس ہر وقت پہرہ داری پر مامور ہیں، تو ایسے میں حملہ کرنا خود کو موت کی وادی میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ شاہ میر کہتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو، میں جانتا ہوں کہ مجھے نوابوں کی حویلی پہ کس طرح سے حملہ کرنا ہے اور مجھے وہ راستہ پتہ ہے۔ جب وہ آنا سے ملنے نوابوں کی حویلی میں گیا تھا تو آنا شاہ میر کو بچانے کے لیے حویلی کے پچھلے رستے سے اسے نکال دیتی ہے، تو وہ اس رستے سے بحفاظت اپنی منزل پہنچ گیا تھا۔ دوسری طرف نواب اپنی بیٹی سے لڑ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ وہ نوروز آدم کا بیٹا ہے اور وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اگر تم اسے ہلکے میں مت لو، لیکن تم نے میری ایک بھی بات نہ مانی اور آج اس نے کیا کیا۔ آنا کہتی ہے اب ہو گئی ہے غلطی، بس کر دے، اگر وہ اس بار دنیا پور میں دکھائی دیا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی اور اس کی موت کا جشن مناؤں گی۔ ادھر شاہ میر اور ایس ایچ او میر حسن صاحب کو چھڑوانے کے لیے ایک بڑے لشکر کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف نواب بھی تیاری پکڑ لیتا ہے اور پہرے دار تعینات کروا دیتا ہے اپنی حویلی کے ارد گرد۔ جب نوروز آدم سلاخوں کے پیچھے بند ان پہرے داروں کو دیکھتا ہے تو اسے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ شاہ میر آج ضرور کچھ نہ کچھ کرنے والا ہے، وہ حملے کی نیت سے یہاں ضرور آئے گا۔ اس کے بعد رات کے اندھیرے میں شاہ میر ایس ایچ او میر حسن کے ساتھ نوابوں کی حویلی کی پچھلی سائڈ سے حملہ کر دیتا ہے۔ جب آنا کو پتہ چلتا ہے کہ حویلی پر آدموں کے بندوں نے حملہ کر دیا ہے، وہ اپنی خاص گن لے کر شاہ میر پر حملہ کرنے نکل پڑتی ہے۔ ایس ایچ او میر حسن صاحب کو نوابوں کے جنگل سے چھڑوا لیتا ہے، صاحب بھی ایک گن پکڑ لیتا ہے اور نواب کی طرف بڑھتا ہے۔ دوسری طرف شاہ میر اور آنا کا آمنا سامنا ہوتا ہے اور دونوں کے پاس گن ہوتی ہے۔ آنا شاہ میر کو کہتی ہے کہ آج تم زندہ بچ کر نہیں جاؤ گے۔ شاہ میر بھی آنا پر بندوق تان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں بھی تم پر ترس نہیں کھاؤں گا، تم نے جو میرے ساتھ کیا اس کا انجام صرف اور صرف موت ہے۔ دوسری طرف ایس ایچ او میر حسن نواب کو پکڑ کر نوروز آدم کے قدموں میں گرا دیتا ہے۔ آنا جب اپنے باپ کا جھکا ہوا سر دیکھتی ہے تو وہ مایوس سی ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے اور اپنی گن نیچے کر لیتی ہے۔ آنا شاہ میر کے سامنے گڑ گڑاتی ہے کہ پلیز میرے باپ کو کچھ مت کرنا۔ آنا شاہ میر سے اپنے باپ کی جان کی بھیک مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ بدلے میں جو کہو گے میں کروں گی۔ نوروز آدم اور ایس ایچ او میر حسن آنا کی بے بسی پر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ شاہ میر کہتا ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے باپ کو کچھ مت کہوں تو تمہیں میری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ آنا کہتی ہے کیسی شرط؟ شاہ میر کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ دوسری طرف نواب اپنی بیٹی آنا کو ایسا کرنے سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمارے غلام ہیں اور نواب اپنے غلاموں کو اپنی بیٹیاں کبھی نہیں دیتے۔ آنا اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے شاہ میر سے کہتی ہے کہ وہ اس سے شادی کے لیے راضی ہے۔ اس کے بعد شاہ میر آنا کو اپنے ساتھ گھر لے آتا ہے اور اگلے دن شاہ میر اور آنا کی شادی کی تاریخ مقرر کر دی جاتی ہے۔ آنا اس سے شادی کر رہی ہوتی ہے۔ آنا اس شادی سے ناخوش ہوتی ہے لیکن وہ مجبوری کے تحت شاہ میر سے شادی کر رہی ہوتی ہے۔ شاہ میر اور آنا کی شادی ہو جاتی ہے۔ نوروز آدم نواب کو ایک کال کوٹری میں بند کر دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں میری طاقت کا اندازہ ہو گیا ہوگا اور اب تمہیں اس بات پر بھی حیرت ہو رہی ہوگی کہ جو میں کر سکتا ہوں وہ میرا بیٹا بھی کر سکتا ہے۔ تو نواب کہتا ہے کہ نوروز میری بات سنو، یہ بادشاہت سدا تمہاری نہیں رہے گی، وقت برا بھی آئے گا۔ تو نوروز آدم کہتا ہے کہ جب تمہارا وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا، اور یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔